سورۃ النبأ کی آیت نمبر 27 ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ اس سورۃ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مرکزی موضوع کے طور پہ قیامت کو ذکر فرمایا ہے۔ قیامت جس کا آنا یقینی اور حق ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ ہم سب کا الحمدللہ اس پہ ایمان ہے۔ جس طرح ہمیں یقین ہے کہ موت آئے گی، اسی طرح یقین ہے کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھنا بھی ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کا حساب دینا ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو اسی عقیدے، اسی یقین پہ زندگی نصیب فرمائے، اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، بہت سارے لوگ اس زمانے میں بھی تھے، آج بھی ہیں، کہ جن کا قیامت پہ بالکل یقین نہیں، مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے، کوئی قیامت ہے، کوئی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ اس کو مانتے ہی نہیں، بلکہ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ بھی کچھ ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم نے بہت زیادہ موضوع بالخصوص مکی صورتوں میں اور ان آخری صورتوں میں قیامت کو بنایا کہ جب انسان قیامت پہ یقین کرے گا تو پھر اس کی زندگی کے تمام عقائد بھی درست ہوں گے، تمام معاملات بھی درست ہوں گے، عبادات کا رخ بھی صحیح ہوگا، اخلاقیات بھی اس شخص کے اندر پیدا ہوں گے۔ اس لیے قیامت کا تذکرہ اور اپنی آخرت کو یاد رکھنا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، پیش ہونا اور اس حساب کتاب کو ذہن میں رکھنا، یہ انسان کو انسان بنانے والا عقیدہ ہے۔ چنانچہ اللہ پاک اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ پاک متقین کو ایسا بہترین بدلہ دیں گے، ایسی جزا دیں گے کہ فرمائے کہ اس اللہ کے اس فیصلے پہ کسی کو چون چرا کی گنجائش ہی نہیں ہوگی۔ لا یملکون منہ خطابا۔ اس کا تعلق بعض حضرات نے عطاء حسابہ کے ساتھ جوڑا ہے کہ اللہ کی عطا ایسی ہوگی، اللہ کے فیصلے ایسے ہوں گے کہ کسی شخص کو بولنے کی مجال ہی نہیں ہوگی۔ جیسے دنیا میں کچھ فیصلے ہوتے ہیں نا، بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں جی فیصلہ صحیح نہیں ہوا، ہمارے حق میں نہیں ہوا اور ہمارے خلاف ہو گیا جی، انصاف نہیں کیا گیا جی۔ لیکن فرمایا کہ اللہ کے فیصلے ایسے ہوں گے کہ کسی کو بولنے کی مجال ہی نہیں ہوگی۔ اور بعض حضرات نے اس کا تعلق اگلی آیت کے ساتھ جوڑا ہے کہ اس دن کسی کو کسی کی سفارش کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔
چنانچہ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن روح بھی کھڑی ہوگی اور فرشتے بھی صف میں کھڑے ہوں گے۔ روح سے مراد کیا ہے؟ بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ روح سے مراد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، اور یہ چونکہ یہ بھی فرشتے ہیں لیکن فرشتوں کے سردار ہیں، اس لیے ان کا تذکرہ ملائکہ سے الگ کر کے کیا کہ اس دن جبرائیل علیہ السلام بھی اور فرشتے بھی صف میں کھڑے ہوں گے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایک صف ہوگی جس میں سارے فرشتے ہوں گے، اسی میں جبرائیل امین علیہ السلام بھی کھڑے ہوں گے، اور یہ اتنے طاقتور اور اتنے مضبوط اور اللہ کے اتنے قریب، ان فرشتوں کو بھی بولنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ روح جو ہے یہ اللہ رب العالمین کا ایک خاص لشکر ہے، یہ ایک الگ مخلوق ہے جو وہاں پہ ہی موجود ہے۔ یہ مخلوق بھی جو روح ہے، جس کے ہاتھ پاؤں ہیں، شکل ہے، یہ مخلوق ایک صف میں کھڑی ہوگی اور فرشتے ایک صف میں کھڑے ہوں گے، یعنی اس دن ان مخلوقات کی بھی دو صفیں ہوں گی، اور یہ صفوں والے بھی اس طرح ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑے ہوں گے کہ لا یتکلمون، یہ اللہ سے بات کرنے کی بھی ہمت نہیں رکھے۔ اس دن فرمایا کوئی بات نہیں کر سکے گا، کوئی گفتگو نہیں کر سکے گا، الا سوائے اس کے کہ من اذن لہ الرحمن، جس کو خود اللہ رحمان اجازت دے گا، وقال صوابا، اور وہ بھی وہی بات کرے گا جو درست بات ہو۔ میرے عزیز دوستو، یہاں پہ یہ مسئلہ سمجھ لے، کچھ لوگ تو جبری سفارش کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ جبری سفارش کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے ان کی اتنی چلتی ہے کہ وہ کہہ دیں گے تو اللہ بھی مجبور ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ یہ عقیدہ تھا یہودیوں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیں چھڑا لیں گے۔ یہی عقیدہ عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیں چھڑا لیں گے، ہم چاہے جو مرضی کرتے رہیں، ایمان بنائیں نہ بنائیں، اعمال ٹھیک ہو نہ ہو، اخلاق درست ہو نہ ہو، معاملات اپنے کلیئر ہو یا نہ ہو، کسی کے ساتھ ہم نے ظلم زیادتی کیا ہو یا انصاف کیا ہو، وہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام چھڑا لیں گے، یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھڑا لیں گے۔ اور آج بہت سارے لوگ مسلمانوں میں، ان کے اندر بھی یہی عقیدہ پیدا ہو گیا کہ جناب ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچا لیں گے، چاہے ہمارے ایمان بھی ہمارے اندر ہو چاہے نہ ہو، اعمال بھی ہمارے ٹھیک ہو چاہے نہ ہو، اخلاق اور معاملات بھی ہمارے صحیح ہوں یا غلط ہوں، بس آپ ہمیں بچا لیں گے۔ اور کچھ جو ہے وہ اپنے بزرگوں کے متعلق، کچھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، یاد رکھیں ایسی جبری سفارش یہ بالکل غلط ہے، ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے اسلام میں۔ کوئی اللہ کے ہاں اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں پہ بول نہیں سکے گا۔ برگزیدہ انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے محبوب بندے، حتیٰ کہ فرشتے اور جبرائیل امین علیہ السلام تک، ان کو بھی وہاں اللہ کے سامنے ہمت نہیں ہوگی بولنے کی، نہیں بول سکیں گے۔ ہاں الا من اذن لہ الرحمن۔ اب ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو جبری سفارش کے قائل ہیں، اور دوسری طرف کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو بالکل سفارش کے ہی منکر ہے، شفاعت کے ہی منکر ہے، کہ کوئی کسی کی شفاعت اور کوئی کسی کی سفارش کر ہی نہیں سکے گا۔ یہ عقیدہ بھی غلط ہے، اور قرآن کریم میں یہ اللہ کا لفظ خود بتا رہا ہے،
لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کوئی بول نہیں سکے گا سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے گا۔ اسی لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ وہاں پہ بولیں گے، کچھ لوگ وہاں سفارش کریں گے، کچھ لوگ کسی کے متعلق کچھ کہیں گے۔ اب وہ کون ہوگا؟ وہ سب سے پہلے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ آپ سفارش کریں۔ اور بخاری و مسلم میں صحیح حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ جس کو حدیث شفاعت کہا جاتا ہے، نام ہی اس کا حدیث شفاعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اللہ سے عرض کرے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے، وہ معذرت کر لیں گے۔ طویل حدیث ہے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ وہ معذرت کر لیں گے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی معذرت کر لیں گے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتا چلتا اوپر سے نیچے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام تک آئے۔ سارے ہی انبیاء معذرت کر لیں گے کہ آج ہم اس سفارش کے اہل نہیں، آگے جاؤ آگے جاؤ، ہر ایک اپنے سے آگے بھیجے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیجیں گے آخری نبی امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب ان کے پاس جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ آئیں گے میرے پاس اور میں اٹھوں گا، اور میں اٹھ کے اللہ کے عرش کے سامنے میں سجدہ کروں، اور اتنا طویل سجدہ ہوگا اور اس میں اللہ کی اتنی حمد و ثنا بیان کروں گا کہ نہ اس سے پہلے کسی نے کی ہوگی نہ اس کے بعد کوئی کر سکے، اور اس میں پتہ نہیں کتنا عرصہ بیتے گا۔ پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوگا یا محمد ارفع رأسک سل تعطا واشفع تشفع، اے محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے، آپ نے گویا ہمیں راضی کر دیا، اب آپ سوال کیجئے پورا کیا جائے گا، سفارش کیجئے مانی جائے گی۔ تو یہ احادیث مبارکہ بتاتی ہے کہ سفارش ہوگی، شفاعت ہوگی۔ اس لیے نہ تو جبری سفارش کا عقیدہ درست ہے اور نہ ہی بالکل شفاعت کا انکار درست ہے۔ ہاں درمیان میں بات کیا ہے؟ وقال ثوابا، سفارش کرنے والے جو سفارش کریں گے وہ بھی درست سفارش کریں گے، کیونکہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے کہ بے ایمان آدمی جو ایمان کی حالت کے بغیر دنیا سے گیا اس کی کوئی سفارش نہیں کر سکتی۔ اور جس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو، اپنی پھوپھیوں بیٹیوں کو نام لے کر فرمایا کہ میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا، اس کا تعلق علماء فرماتے اسی ایمان نہ لانے کے ساتھ کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، لیکن اگر ایمان موجود ہے، ایمان سلامت ہے، اللہ پاک ہم سب کے ایمان کو آخری سانس تک سلامت رکھے، ایمان کی حالت میں اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ پھر اعمال کے اندر اگر کمی بھی ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اور اسی طرح اولیاء اللہ، بزرگان دین، شہداء، حفاظ، علماء، ان کی سفارش سے بہت سارے لوگوں کی بخشش ہو، ایمان کے ساتھ، ایمان کے بغیر نہیں۔ ایک حدیث پاک ہے جو آج بھی ریاض الجنہ کے دروازے پہ لکھی ہوئی ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میری شفاعت قیامت کے دن میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہوگی جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب، جو بڑے گناہوں کے مرتکب، جو نیک ہیں یا جو چھوٹے گناہوں کے کرنے والے ہیں، ان کو تو اللہ پاک بڑی اپنی رحمت سے اور فضل سے ہی معاف کر دے گا، پھنسے ہوئے ہوں گے بڑے بڑے گناہوں والے، تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں ان کی سفارش کر کے ان کو بچاؤں۔ پھر عرض کر دیتا ہوں کہ ایمان ضروری ہے، ایمان کے بغیر شفاعت نہیں۔
تو جن احادیث مبارکہ میں اس بات کا ذکر ہے کہ میں کسی کام نہیں آ سکوں گا، ان کا تعلق اس شخص کے ساتھ ہے جو بے ایمانی کی حالت میں دنیا سے جائے، اور جو ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے اس کے لیے یہی لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، وہ اس میں داخل ہے جس کے لیے رحمان اجازت دیں گے اس کے لیے بول سکیں گے لوگ، اور بولیں گے بھی کیا؟ وقال صوابا، درست بات کریں گے، غلط بات وہاں کوئی نہیں کر سکے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اعتدال کا راستہ اپنانا چاہیے، نہ تو جبری سفارش کا قائل ہونا چاہیے، نہ بالکل شفاعت کا انکار کرنا چاہیے۔ یہ دونوں افراد اور تفرید اور دونوں ہی شدت پسندی ہیں، اور دونوں ہی یہ راہ اعتدال سے ہٹے ہوئے عقیدے ہیں۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جبری شفاعت کوئی نہیں کر سکے گا، جس کے لیے اللہ اجازت دیں گے اس کے لیے شفاعت کریں گے، انبیاء بھی کریں گے، اولیاء بھی کریں گے، حفاظ بھی کریں گے، شہداء بھی کریں گے، علماء بھی کریں گے۔ بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس دن جس کو اجازت ہوگی وہ شفاعت کریں گے اور درست بات کہیں گے۔ اللہ پاک پھر فرماتے ہیں ذالک الیوم الحق، یہ دن حق ہے، کوئی شک نہیں اس کے اندر، یہ دن بالکل ایک سچ اور حق ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو اس زور کے ساتھ فرما رہے ہیں یہ حق ہے، اس کے بعد کس شک کی گنجائش رہ جاتی؟ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اب جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے، جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے۔ راستے کھلے ہیں، رب تک پہنچنے کے راستے، رب سے دور ہونے کے راستے، دونوں راستے کھلے۔ جو چاہتا ہے اپنے رب کی پاس ٹھکانہ بنانا اس کے لیے بھی راہ کھلی ہے، وہ بھاگے دوڑے محنت کرے رب تک پہنچے اور قیامت کے دن سرخرو ہو جائے۔ جو نہیں چاہتا تو اس کی مرضی۔ اللہ پاک فرماتے انا انذرناکم عذابا قریبا، کوئی شک نہیں ہم نے تمہیں آگاہ کر دیا، ہم نے تمہیں متنبع کر دیا ہے، انذرناکم ہم نے تمہیں ڈرا دیا ہے، عذابا قریبا ایک ایسے عذاب سے جو بہت قریب ہے، ہم تمہیں خبردار کر رہے ہیں، آگے تمہاری مرضی، تم کیا کرتے۔ وَمَا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ، اس دن ایک منظر یہ بھی ہوگا کہ جب آدمی دیکھے گا ما قدمت یدا، اس نے آگے کیا بھیجا، اس کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا، وہ دیکھے گا اس کو۔ آج میرے بھائیوں جو عمل ہم کر رہے ہیں، اچھا برا، قول فعل، زبان سے کر رہے، ہاتھ سے کر رہے، پاؤں سے کر رہے، جو بھی عمل کر رہے، یہ سب نوٹ ہو رہا ہے، سب لکھا جا رہا ہے، سب محفوظ ہو رہا ہے۔ اس سب کی یوں کہہ لیں کہ اللہ رب العالمین کے ہاں فائلیں بن رہی ہیں، اور قیامت کے دن یہی فائلیں انسان کے ہاتھوں میں تھما دی جائیں گی، اور اس سے کہا جائے گا اقرأ کتابک، اپنا نامہ اعمال خود پڑھ، خود دیکھ لے تیرا کیا فیصلہ ہونا چاہیے۔ ذرا سوچیں، تصور کریں، تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے اتنا سوچیں، پچھلے 24 گھنٹے میں، دور نہ جائیں، صرف پچھلے 24 گھنٹے میں جو کچھ میں نے کیا ہے، یہ اگر سب کے سامنے رکھ دیا جائے، میرے بچوں کے سامنے رکھ دیا جائے، میرے شاگردوں کے سامنے رکھ دیا جائے، میرے اہل محلہ رشتہ داروں کے سامنے رکھ دیا جائے، میرے ماں باپ کے سامنے رکھ دیا جائے، تو میں کیا کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہوں؟ صرف 24 گھنٹے۔ اب اس کے بعد ذرا تصور کریں، بالغ ہونے سے لے کر اب تک جس کی جتنی زندگی گزر گئی، وہ سوچے کہ جب میدان حشر میں اللہ کے سامنے یہ میرے اعمال آئیں گے تو کیا میں سر اٹھانے کے قابل رہوں؟ میرے عزیز دوستو، اللہ پاک ہمیں ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اس لیے ہر عمل کرنے سے پہلے یہ ذہن میں لے آیا کریں کہ میرا عمل نوٹ ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، محفوظ ہو رہا ہے،
میرے سامنے آئے گا، ما قدمت یدا، اعمال لکھے ہوئے سامنے آ جائیں گے، یا بعض علماء فرماتے ہیں کہ اعمال کو وہاں اللہ شکل دے گا، اعمال کو وہاں جسم دے گا، اور عمل، ہر عمل جسم شکل کے ساتھ وہ انسان کے سامنے آ جائے گا، وہ انسان کے سامنے آئے گا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، جس نے مال کی زکوٰۃ نہیں دی تو یہ مال قیامت کے دن بڑا سانپ بن کر انسان کے گلے میں لٹک جائے گا، یعنی مال کی شکل سانپ بن جائے گی جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی، اور وہ اس کو ڈسے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں ہی تیرا خزانہ ہوں، میں ہی تیرا مال ہوں۔ ایسے ہی ہر عمل کی کوئی نہ کوئی شکل وہاں بنے گی جو انسان کو سامنے آئے گی۔ اچھے اعمال ہیں تو اچھی شکلیں سامنے آئیں گی، برے اعمال ہیں تو بھیانک اور خوفناک شکلیں سامنے آئیں گی۔ اب یہ میں اور آپ یہاں سے فیصلہ کر کے جائیں ہم نے کرنا کیا۔ فرمایا اس دن پھر ایک منظر یہ ہوگا کہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، کافر اس دن کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہی ہو جاتا، اے کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ مفسرین اکرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں میدان حشر جب لگے گا، ایک طویل میدان ہوگا، بڑا لمبا چوڑا، ساری انسانیت اس میں، سب جانور اس میں، سب درندے چوپائے اس کے اندر۔ فرمایا اللہ پاک سب کے ساتھ انصاف کرے، حتیٰ کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو مارا ہوگا، اللہ پاک اس کا بھی بدلہ دلوائیں گے، اس کو سینگ دیں گے کہ لو بھئی اپنا بدلہ لو۔ جانوروں کے بدلے دلوا کر، انصاف کر کے، فیصلے کر کے، پھر اللہ پاک جانوروں کے متعلق فرمائیں گے کہ کونوا ترابا، اب تم سب مٹی میں مل جاؤ، تمہارا کام ختم ہو گیا۔ کیونکہ جہنم اور جنت یہ دونوں انسانوں کے لیے، یہ جنات کے لیے، باقی سب مخلوق کو اللہ ختم کر دیں گے، مٹی ہو جائے گی۔ تو اس دن کافر جب دیکھیں گے کہ بھائی یہ تو بچ گئے، ہم پھنس گئے، ہم اب کوئی چھوٹنے کا اب موقع ہی نہیں ہے، کبھی بھی ہماری جان نہیں چھوٹے گی، تو کافر اس منظر کو دیکھ کے تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہم بھی مٹی ہو جاتے، ہمیں ختم ہی کر دیا جاتا، ہماری سزا تو مک جاتی۔ اور بعض علماء نے فرمایا یہاں کافر سے مراد شیطان ہے اور ترابا سے مراد عاجزی ہے۔ شیطان اس دن کہے گا کاش کہ میں عاجزی کر لیتا، مٹی مل جاتا، یعنی میں عاجز ہو جاتا، اللہ کا حکم مان لیتا، میں تکبر نہ کرتا، اے کاش کہ میں بڑائی نہ کرتا، تکبر نہ کرتا، بلکہ میں عاجزی اختیار کرتا، تو آج میں بھی بچ جاتا، کئیوں کا بھلا ہو جاتا۔ تو میرے عزیز دوستو، اس دن کے اس کاش سے بچنے کے لیے ہم ایمان بھی بڑھائیں، ایمان بھی قبول کریں، ایمان جو ہے اس کو بھی مضبوط کریں، اور دعا بھی کریں اللہ ہمیں ایمان پہ موت نصیب فرمائے، اور اپنے اعمال کو بھی درست کریں، معاملات کو صاف رکھیں، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کریں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها و اجرنا من خزی الدنیا